السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں اپنا مارکیٹ ویو شیئر کر لوں ویک آن ویک بیسس پہ. دیکھیں کیونکہ منتھ اینڈ بالکل قریب ہے تو اس لیے میں ابھی ڈیٹیل میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہ رہا. منتھ اینڈ پہ جو منتھلی کلوزنگ آئے گی کچھ چیزوں کی تو اس پہ پھر زیادہ کلیئر ہوگی چیزیں کہ نیکسٹ ہمیں کیا سوچنا چاہیے, کیا سٹانس رکھنا چاہیے. فرائیڈے کو ایک اچانک اناؤنسمنٹ سنی ہم نے سپر ٹیکس کی, اور مارکیٹ نے بہت ریپڈ جو ہے وہ ڈاؤن سائڈ لی ہے اور بازار میں کافی پینک سیل آف تھا. دیکھیں اس طرح کی ہی چیزوں کو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جب بھی میں کسی بھی رائز میں شارٹ ٹرم کے لیے بھی کسی کو نہیں ایڈوائز کر رہا کہ شارٹ ٹرم کے لیے ابھی یہ لو اور یہاں بیچ دو اس کو, کیونکہ یہ حالات ہی ایسے ہیں بھائی. اسی طرح کے ہی اچانک اناؤنسمنٹس آئیں گے, اچانک مارکیٹ اوپر نیچے ہو جائے گی. اب ہر آدمی کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ بس تمام جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے اس کو میں کیش کرتا رہوں. ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھیں, جو لوگ ایڈوائزری کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں, میرے لیے بھی بہت آسان ہے. میں روز آپ سے کہتا رہا ہوں بائی آن ڈپ, بائی آن ڈپ, بائی آن ڈپ, ٹھیک ہے. 4 دن جو ہے وہ مارکیٹ پٹک دے آپ کو, 5ویں دن وہ تھوڑا سا ریٹریس کرے اور میں کہوں یہ دیکھو میں نے تو کہا تھا, یہ دیکھا تم نے مارکیٹ بڑھ گئی. لیکن اوور آل مارکیٹ پگھل رہی ہے, اوور آل مارکیٹ نیچے جا رہی ہے. ریئلٹی یہ ہے. اور میں اس چیز میں کیوں بہت احتیاط کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے اس بات کا کہ ایک یہ 2000 پوائنٹ کا سیشن دیکھا ہے ابھی. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 3-4 سیشن کہیں اس طرح کے نہ ہو جائیں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کی مارکیٹ نے بہت ہولا ہاتھ رکھا ہوا ہے. وہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ پیچھے پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر. بات سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ذرا سی مارکیٹ گرتی ہے تو گورنمنٹ کو جوتے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ گر گئی. تو گورنمنٹ بھی بہت کچھ جانتی ہے مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرنا. تو ابھی تک تو بہت سنبھال کے چل رہے ہیں, ورنہ جو حالات ہیں مارکیٹ آپ کی ٹھیک ٹھاک نیچے کے لیولز دکھا دے گی کسی بھی وقت. فرائیڈے کو پھر نیا لو بنا ہے, تھیوری وہی اپلائی ہوگی پھر نیا لو کے بعد. اگر بازار کو, کیونکہ میں سن رہا ہوں, میں نے ویکینڈ میں کافی لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ جی سپر ٹیکس کے ریئیکشن میں 2100 پوائنٹ گھٹ گئے, اوور ریئیکٹ کر گئی مارکیٹ, اتنا ہونا نہیں چاہیے تھا, بس اب ٹھیک ہو جائے گی. واٹ ٹھیک ہو جائے گی؟ میں دیکھتا ہوں کیسے ہوگی ابھی ٹھیک. آپ کرو اپنی جتنی خواہشات اور جتنی طاقت ہے نا وہ لگا کے دیکھ لیں ایک دفعہ مارکیٹ میں, اپنی مارکیٹ کو بڑھا کے دکھائیں. مارکیٹ بڑھنے کا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ 1 دن بڑھنا, 2 دن بڑھنا, پھر کیا ہوگا, تیسرے دن کیا کرنا ہے, پھر 5ویں دن کیا کرنا ہے. آپ ہمیشہ فنڈامنٹلز کے امپیکٹس کو چیک کریں. ابھی آپ اس طرف گامزن ہیں جس طرف آپ کو آئی ایم ایف ڈیل میں جانا ہے, اور لیٹ سپوز آئی ایم ایف ڈیل آج ہو گئی, سو واٹ پھر؟ یعنی آئی ایم ایف آپ سے کہے گا کہ میں امریکہ کے جو ریزروز ہیں وہ اسٹیٹ بینک کو دے رہا ہوں, کیا ہوگا یعنی؟ یا سعودی بادشاہ آپ سے کہیں گے کہ آؤ ہماری آرام کو تم لے لو. او بھائی, آئی ایم ایف ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ مان لیا آئی ایم ایف کا, اور اب تیاری پکڑیں اس انفلیشن کی, اور اب انفلیشن کی تو پھر تیاری پکڑیں اس انٹرسٹ ریٹ کی جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. تو جب تک انٹرسٹ ریٹ اور انفلیشن یہ 2 چیزیں رائزنگ ٹرینڈ پہ ہیں, مارکیٹ پازیٹیو نہیں ہو سکتی. آپ 2 دن 3 دن کے پل بیک کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ تیزی ہو رہی ہے. بیسکلی یہ بیئر مارکیٹ کا سٹائل ہے. بیئر مارکیٹ بھی, بیئر اور بل کیوں, یہ جو اینیملز ہیں ان کو کیوں مارکیٹ سے جو ہے وہ منسلک کیا جاتا ہے, وہ پیچھے تھیوری ہے اس کے. مارکیٹ اسی طرح اوپر آ کے دکھاتی ہے, آپ کو ٹریپ دیتی ہے, اور بازار اس کے بعد پھر طاقت سے مارتا ہے اور نیچے. آپ نوٹ کریں جب کبھی بھی بازار باٹم سائڈ پہ کوئی نیا لو بنا کے کھڑا ہوتا ہے نا, تو مارکیٹ میں والیومز بہت لو ہو جاتے ہیں. اب اگر بیچنا ہے کسی کو بڑی کوانٹٹی تو وہ پہلے ایک دفعہ مارکیٹ کو پل بیک کر کے دکھائے گا آپ کو اٹریکٹ کرے گی مارکیٹ کہ آؤ واپس مارکیٹ میں پیسہ ڈالو. جب آپ لینے کھڑے ہوں گے تو دینے والا آپ کو طاقت سے دے گا. لاسٹ 3 جو ٹریڈنگ سیشنز تھے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے اور فرائیڈے, 4 ٹریڈنگ سیشنز میں جب مارکیٹ 42,500 سے 43 کے ان بٹوین آئی, تو ان دنوں کے ذرا والیومز تو اٹھا کے دیکھیں. بازار ہمیشہ ٹاپ پہ اگر بڑا والیوم کر رہا ہے, یہ میں سمجھا کے تھک گیا ہوں لوگوں کو, اس والیوم کو نیگیٹو کنسیڈر کیا جائے گا. اوپر آ کے کیوں کر رہے ہو اتنا بڑا والیوم بھائی؟ یہ والیوم اس وقت کیوں نہیں ہوتا جب بازار باٹم پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں. بازار میں کلیئر مندی ہے. کوئی بھی پل بیک آ جائے
بیچ کے نیچے اپنی اسی جو ڈلیوری پڑی ہے آپ تو وقتی طور پہ اس کو بیچیں, وہی چیز دوبارہ نیچے لے لیں. آپ صرف ان دنوں میں برے ٹائم پہ اگر آپ صرف یہی کرتے رہیں گے تو آپ کی جو ایکچوئل بائنگ ایوریج کاسٹ ہے وہ ریڈیوس ہوتی رہے گی, اور پھر جب کبھی بھی بازار پلٹ کے تیزی کی طرف آئے گا تو آپ اس ٹائم میں اپنی ایوریج نیچے کر چکے ہوں گے اور انشاءاللہ جلدی گینز میں آ جائیں گے. مجھے لگ رہا ہے یہ چیزیں جتنی اسپیڈ سے ہو رہی ہیں اچھا ہے, اس کو بہت لیٹ ہم نے پہلے ہی کر دیا, اور اسپیڈ سے کر کے جتنی انفلیشن کی طرف ہمیں جانا ہے ایک دفعہ چلے جائیں, جتنا انٹرسٹ ریٹ ہمیں بڑھانا ہے ایک دفعہ بڑھ جائے, چیزیں پھر انشاءاللہ سیٹل ہو جائیں گی. یہ جو 10% سپر ٹیکس لگا ہے یہ بڑے جائنٹس کو لگا ہے, اور اس کا امپیکٹ ظاہر سی بات ہے یہ جو جائنٹس ہیں یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ یہ اپنے اوپر امپیکٹ نہیں رکھیں گے, یہ پاس آن کر دیں گے کنزیومر پہ, تو یہ بھی انفلیشن کے ہی باسکٹ میں چیزیں گر جائیں گی آ کے, اور انفلیشن آگے جا کے بڑھ جائے گی. میں صرف ایک بات یہ بتاؤں کیونکہ میں نے 2 دن میں جو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں کہ مختلف انڈسٹریز کے ریپرزینٹیو آ کے بیٹھ رہے ہیں ٹی وی پہ, اور ہر انڈسٹری جو ہے اپنے لیے مراعات چاہ رہی ہے, ہمیں یہ ریلیف دے دو, ہمیں یہ ریلیف دے دو, ہمیں یہ ریلیف دے دو. ذرا ان لوگوں سے پوچھیں آپ لوگ کہ پچھلے 25 سال میں یہ جو ہماری ایکسپورٹ اورینٹڈ جو انڈسٹری بھی ہے جس کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے ہمیشہ سے, انہوں نے پچھلے 25 سال میں کتنی گروتھ دکھائی ایکسپورٹ میں, کتنا پارٹیسپیشن کیا انہوں نے ملک کے لیے, انہوں نے مراعات تو دیکھیں ذرا کتنی. اچھا اب جب پچھلے صرف 25 سال تو ایک آئیڈیا کے طور پہ ایسے ہی بول رہا ہوں راؤنڈ فگر, آپ پچھلے 25 سال میں یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایکسپورٹ کتنی بڑھائیں, ملک کو کتنا انہوں نے جو ہے وہ جو ہے ریزرو جو ہے ڈالر لا کے دیے, اور اسی 25 سال میں ان کے اپنے کتنے محلات کھڑے ہو گئے. اسی 25 سال میں ان کے پاس جو امپلائی تھا اس نے بیچارے نے کتنا کما لیا. کیا انہوں نے پاس آن کی تھی کہ 60% کی گروتھ ابھی 9 مہینے کی تھی, آج سے کچھ عرصے پہلے عمران خان کی گورنمنٹ میں اور آپ ڈسکس کرتے تھے کہ 60% کارپوریٹ گروتھ آ رہی ہے. تو اب ان انڈسٹریز میں جو لوگ امپلائیز ہیں وہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کی تنخواہوں میں 30% بھی اضافہ ہوا پچھلے 9-10 مہینے میں, 1 سال میں؟ سب ان سیٹوں کے پیٹ میں. اب ان کے حلق سے نکلنے کا ٹائم ہے. یہ 1% ٹیکس دیں گے, یہ بھی آپ پہ اور مجھ پہ پاس آن ہو جائے گا. ان کی صحت پہ کچھ نہیں جا رہا, ان کو ایک دفعہ دینے دیں. اور یہ جتنی تڑپ رہے ہیں نا یہ بے غیرتی ہے اس وقت تو, کیونکہ دیکھیں عوام میں اور آپ تو مجبور ہیں, ہم سے تو گلے پہ پیر رکھ کے یہ سب چیزیں کروائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو مجبور ہیں کہ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ہم پیٹرول ہی نہ ڈلوائیں. جتنے کا کر دو گے بھائی, جو حیثیت ہوگی اس حساب سے ڈلواتے رہیں گے. لیکن یہ جو انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہیں نا یہاں پر, یہ جو بڑی انڈسٹریز ہیں, ان کے ذرا پروفٹس تو کھولیں آپ, ان پہ لگنا چاہیے ٹیکس, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایک دفعہ تاکہ ملک کے لیے بہتری ہو ان چیزوں میں. بالکل اب جو ہے نا وہ کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم پھنس چکے, ہم جو ہے باٹل نیک کی طرف ہیں. اب یہاں سے ہمیں یہ سب کام کر کے IMF تک جانا ہے. اور IMF کے بھی اناؤنسمنٹ کے بعد یہ سن لیں غور سے, کچھ نہیں ہونے والا امیجیٹلی, پھر بھی دن لگیں گے, تھوڑا سا ٹائم لگے گا چیزوں کو سیٹل ہونے میں, ریزرو بلڈ اپ ہوں گے. پھر آپ انٹرنیشنل انفلیشن کی وجہ سے انفلیشن کے ہٹ کھائیں گے. جب تک انٹرنیشنل کوموڈیٹیز میں ایز نہیں آئے گا تب تک آپ ہوپ فل نہ رہیں. ابھی آپ کے یہاں انفلیشن بڑھے گی, ابھی آپ کے یہاں انٹرسٹ ریٹ بڑھیں گے. جولائی میں مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ بھی ہے. میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کسی وقت یہ نہ ہو کہ اچانک اسٹیٹ بینک سامنے آ جائے, کوئی ایمرجنسی میٹنگ لے کے, اور کوئی انٹرسٹ ریٹ سڈن کوئی ہائک آ جائے. ادروائز جو انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی ہوئی ہے جولائی کی, اس میں ڈیفینیٹلی انٹرسٹ ریٹ تو بڑھنے جا رہا ہے ابھی, اس لیے مارکیٹ اتنی جلدی نہیں سنبھلے گی. ہاں لیکن آنے والے دنوں میں میں بار بار انڈیکیٹ کر رہا ہوں بازار کو نیچے آنے دیں. اور جہاں تک مارکیٹ کو آنا ہے, میں نے لیول ابھی تک نہیں بولا ہے کوئی, میں صرف اوپر کا لیول بتا رہا ہوں جس کو روف کہیں گے. کہ روف آپ کی 42,500 سے 43 ہے, باٹم ابھی نہیں بول رہا. ٹھیک ہے, مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے گی, میں بولنا نہیں چاہ رہا, خامخواہ پینک ہوگی آپ کو. تو بازار کو جانے دیں ایک دفعہ, اور جتنے جلدی چلی جائے گی وہاں تک اتنے ہی جلدی مارکیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. 30 تاریخ کو منتھ کلوزنگ پہ کچھ ڈیٹیل فیگرز کے ساتھ بات کروں گا, اس کا انتظار کریں. ابھی جلدی کوئی نہیں ہے. بڑا مجھے ہنسی آ رہی ہے, لوگ آپس میں وہ 2000 پوائنٹ زیادہ ریئیکٹ کر گئی سپر ٹیکس کے چکر میں مارکیٹ, بس اب یہاں سے مارکیٹ ٹھیک ہو جائے گی. یار کون لوگ ہو یار, پتہ نہیں کن لوگوں کا جو ہے نا وہ اسٹاک مارکیٹ سے واسطہ پڑا ہوا ہے. یہ میں انویسٹرز کی بات نہیں کر رہا, میں ان پروفیشنلز کی بات کر رہا ہوں جو کہ انویسٹرز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں,
وہ جی بہت ہو گئی، یعنی بس فنش ہو گیا، یعنی کل نہیں آئے گی، اب انفلیشن رک گئی، آج کے بعد نہیں بڑھے گی، سب صحیح ہو گیا پاکستان کا نا. پتہ نہیں کیا یار، بونگیاں مار رہے ہو، لوگوں کو ٹریپ کر رہے ہو. راضی ہو جاؤ اس بات پہ، نیچے جاری ہے مارکیٹ، روک کے دکھائیں آپ اس کو. بازار نے جو ویکلی کلوز دیا ہے نومبر 2020 کے بعد لوئسٹ ویکلی کلوز ہے کل. ابھی آپ دیکھیں، روکیں اس مارکیٹ کو، چلیں روک کے دکھائیں آپ. تھینک یو.